بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ اللہ پاک کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے لگے۔ یوں اللہ پاک نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ پاک کی عبادت اور مخلوق پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتہ کے دن سمندر کو دیکھتے ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتہ کے دن کی حرمت بھی باقی رہ جائے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتہ کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ پاک کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتہ کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو، اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کرتے خاموشی اختیار کیے ہوئے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ پاک کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ پاک کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، جو نیک صالح انسان تھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز آ ہی نہیں رہی۔ جیسے ہی دیوار پہ چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، بندروں کی حرکت کو سر انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو
بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ پاک کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ بے شک اللہ پاک ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرمان بردار بنا، ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، آمین ثم آمین۔ سانسوں نے کی وفات، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔